ویورز، ایک امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو حضرات ریئل اسٹیٹ کا یا پراپرٹی کا اور پلاٹس کی خرید و فروخت کے بزنس میں انوالو ہیں یا ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، کام کرتے ہیں زمین کی خرید و فروخت کا، اپارٹمنٹس کی، فلیٹس کی یا گھروں کی خرید و فروخت کا، تو ان کے علم میں یہ ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے ان کے لیے یہ ہدایات تھیں کہ DNFBP کے مطابق اپنی اس کو رجسٹریشن شروع کریں۔ یہ کافی مہینے سے اس کے اوپر کام جاری تھا اور بہت سارے جو حضرات ان کو میسیجز بھی اور ان کو ای میلز کے ذریعے بھی آگاہ کیا گیا تھا تمام ایسے حضرات کو۔ اب ویورز، ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ 1 جولائی 2021 سے DNFBP پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ DNFBP یہ سے مطلب کیا ہے اور اس کا یہ کن ورڈز کا ایبریویشن ہے۔ ویورز، ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشن، یہ اس کی ٹرم ہے جس کو DNFBP کے طور پر ایبریویٹ اس کو کیا گیا، اس کو ہم یوز کر رہے ہیں FBR کی طرف سے۔ اس کی باقاعدہ جو ایپ ہے اس کو بنا کر گوگل پلے اسٹور پر کہ جو اینڈرائڈ کے جو صارفین ہیں ان کو گوگل پلے اسٹور پر مل جائے گی، اور جو آئی فون وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کو ایپل پلے اسٹور پہ اس کو مل جائے گی۔ ویورز، اب اس میں جو حضرات جو پراپرٹی کے کام میں انوالو ہیں، جنہوں نے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کر رہے ہیں، جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہیں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں یا بڑے لیول پر کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تمام جیولرز جو جیولری کی سیل پرچیز کر رہے ہیں یا کوئی پریشس میٹلز یا سٹونز جو ہیں اس کی خرید و فروخت کے بزنس میں ہیں، اور اس کے بعد جو اکاؤنٹنٹس ہیں جو ان سب حضرات کے جو اکاؤنٹس وغیرہ پریپیئر کر کے دیتے ہیں، ان کی رپورٹس بنا کے دیتے ہیں، ان کو ان 3 پروفیشنز کو اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے چیدہ تھوڑے سے نکات بتا دیتا ہوں کہ FBR کا اور کچھ جو پاکستان کی ڈیلرز ایسوسیشن ہے، جو پراپرٹی ڈیلرز ایسوسیشن ہے، ان کے مابین ایک یہ ایگریمنٹ بھی ہو گیا ہوا ہے جس کی کچھ نکات میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ اور یہ جو بھی حضرات اس وقت جیولری کے بزنس میں ہیں، وہ صراف کا کام کرتے ہیں یا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اب یہ DNFBP کی ایپ ان کے لیے ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کے اوپر پرٹیکولر سیلر اور پرچیزر، ان دونوں کے جو پرٹیکولر ہے آپ کو اس میں اس کی فیڈنگ کرنی آپ کے لیے لازمی ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کے لیے بھاری جرمانے جو ہیں وہ آپ پہ لگائے جائیں گے۔ آپ کو جو اس کے نکات ہیں میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ تمام رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ ڈیلرز نے DNFBP ایپ انسٹال کرنی ہے۔ فروخت کنندہ اور خریدار کا شناختی کارڈ نمبر اس ایپ کے اندر آپ نے درج کرنا ہے۔ آپ کے سامنے جب آپ یہ ایپ اس کے انسٹال کریں گے تو آپ کے سامنے اس کے آپشنز آ جائیں گے جس میں آپ نے سیلر اور پرچیزر دونوں کے CNIC نمبر جو ہیں جو نادرا کی طرف سے ہیں وہ آپ نے اس میں درج کرنے ہیں۔ اب ویورز، جب آپ یہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے گی جس میں آپ یہ CNIC نمبر داخل کریں گے۔ تو اگر آپ میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا آپ نے نمبر درج کیا اور وہ گورنمنٹ کی بلیک لسٹ میں شامل ہے تو وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا کہ یہ جو شناختی کارڈ ہے، یہ جو کسٹمر ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، یہ حکومت کے کاغذوں میں بلیک لسٹ میں ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی پراپرٹی کی لین دین آپ نے نہیں کرنی۔ اگر وہ بیچ رہا ہے تو آپ نے تب بھی ڈیل نہیں کرنی، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو تب بھی آپ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے۔ اور آپ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو آپ باقاعدہ اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، یا FBR کے متعلقہ جو حکام ہیں آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ جو کسٹمر آپ کے پاس آیا ہے اس کا نام آفیشیل جو لسٹ ہے اس میں یہ بلیک لسٹ میں شو ہو رہا ہے، تو آپ اس کی رپورٹ کریں گے۔ ویورز، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو FATF کی طرف سے ہے پاکستان اس میں گرے لسٹ میں چل رہا ہے، اور حکومت اور جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یہ سب مل کر اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس گرے لسٹ سے نکالا جائے
تاکہ جو عالمی طور پہ اس پہ جو سینکشنز ہیں، جو ہماری ایکسپورٹس ہیں جو ہوتی ہیں دیگر جو ہیں وہ ختم ہوں، اور جو پاکستان جو ہے نا آپ پراپر طریقے سے پوری دنیا کے ساتھ کام کر سکے۔ ویورز، چونکہ پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں ہے اور عالمی دباؤ بھی ہے، منی لانڈرنگ اور بلیک منی کی روک تھام کے لیے یہ اقدام کیا جا رہا ہے، اس لیے جو ڈیلر ایسوسیشن پاکستان میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کر رہی ہیں ان کو لازمی ہوگا کہ وہ اپنے ہر ریئل اسٹیٹ ڈیلر کو DNFBP پر رجسٹر کروائیں گے۔ یہ جو ویڈیو ہماری سن رہے ہیں ان کے لیے بھی لازم ہے، اگر وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، جیولری کا کام کرتے ہیں یا اکاؤنٹس کے پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ خود بھی کریں، اور اپنے جاننے والے ہیں، آج کل تو واٹس ایپ پہ گروپ بنے ہوتے ہیں تو آپ ان کو بھی آگاہ کریں کہ وہ باقاعدہ اس میں اپنے طور پہ اس کو رجسٹر کروائیں، چونکہ جو پراپرٹی کی ڈیل کروائے گا اس کی سیل ڈیڈ، خرید کنندہ اور فروخت کنندہ کا شناختی کارڈ اور پے آرڈر جو DC ویلیو کے مطابق بنے گا، اور پراپرٹی کے کاغذات کی نقل اپنے پاس آپ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ آپ نے تمام ریکارڈ اپنے پاس یہ رکھنا ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے۔ آپ کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں آج کے بعد آپ کی یہ بات نہیں سنیں گی کہ آپ جلدی میں تھے، آپ نے ریکارڈ نہیں رکھا ہے، یا ان کی آمنے سامنے ڈیل ہو گئی تھی اور آپ نے صرف کمیشن لیا تھا۔ اگر آپ اس ڈیل میں انوالو ہیں، آپ کسی بھی اس میں ہے، آیا وہ چھوٹے پیمانے پر آپ کی انوالومنٹ ہے یا کسی بڑے پیمانے پہ آپ کی انوالومنٹ ہے، آپ کے پاس آپ نے آج کے بعد اس کا ریکارڈ اپنے پاس مینٹین کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، جو حکام ہیں، ان کی نظروں میں آپ مجرم تصور ہوں گے۔ ویورز، پلاٹ کی خرید و فروخت سے پہلے 4 صفحات پر مشتمل ایک فارم جو فیٹف کی طرف سے دیا جائے گا، اس کو کسٹمر مکمل فل کرے گا، جو کہ ریکارڈ میں رکھا جائے گا، اور جو کہ ریکارڈ کو مینٹین کرنا ڈیلر کی ذمہ داری ہوگی۔ ڈیلر نے ڈیل کرتے وقت اپنے تمام کسٹمر کی معلومات جو حاصل کریں گے، ہر ڈیلر اپنا رجسٹریشن کے ٹائم پہ 70 سوالات والا فارم ہوگا جو کہ اس نے فل کرنا ہے، اس نے جوابات دینے ہیں، اس کو فل کر کے وہ جمع کروائے گا۔ ڈیلر نے ہر پلاٹ کے لین دین کا ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ہے، اس کو مینٹین کرنا لازمی ہے۔ یاد رکھیے کہ FBR کی ٹیم ہر 3 ماہ بعد آپ کو وزٹ کرے گی اور آپ کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا۔ اگر جس ڈیلر کا ریکارڈ مینٹین نہیں ہوگا اس کو 1 مہینے کا شو کاز نوٹس دیا جائے گا، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ایک مہلت دی جائے گی تاکہ وہ اپنے ریکارڈ کو مینٹین کر لیں۔ اگر وہ پھر بھی مینٹین نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کے اوپر 10,000 روپے تک کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے، جبکہ جو پراپرٹی ڈیلر اپنے آپ کو DNFB پر رجسٹرڈ نہیں کروائے گا وہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے بزنس کو جاری نہیں رکھ سکے گا، پراپرٹی کی خرید و فروخت نہیں کر سکے گا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر میں بتا دیتا ہوں، وہ تمام پراپرٹی ڈیلر، جیولرز اور اکاؤنٹنٹ حضرات جو کہ اس پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو DNFB پر رجسٹرڈ نہیں کرواتے تو وہ کسی قسم کے اس پروفیشن کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، پراپرٹی کی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، جیولری کی یا میٹل کی یا پریشس سٹونز کی اس کی آپ خرید و فروخت کے بزنس نہیں کر سکیں گے۔ ڈیلر نے پلاٹ بیچتے وقت اسکریننگ لسٹ میں سیلر اور پرچیزر کا ریکارڈ ڈیٹا پازیٹیو آنے کی صورت میں پھر بھی کوئی لین دین اگر کرتا ہے تو اس ڈیلر کے اوپر فرد جرم عائد ہوگا۔ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا دوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ جب ڈیٹا انٹر کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص بلیک لسٹ اس میں نکل آتا ہے، لیکن آپ پھر بھی اگر اس کے ساتھ اس کی ڈیل کو میچور کرتے ہیں، آپ ڈیل کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے آپ کے اوپر فرد جرم عائد کیا جائے گا، اور اگر کوئی ڈیلر اس میں انوالو پایا گیا تو اس کے اوپر 2 کروڑ روپے تک کی جرمانہ یا 10 سال کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک آپ کو اور بھی بات بتا دیں کہ ڈیلر جو ہیں وہ کیش کا لین دین، مثلا ادروائز بینکنگ ٹرانزیکشن کے 20 لاکھ روپے تک کی اگر کوئی ڈیل ہے تو اس کے آپ کیش لین دین کی صورت میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کا اطلاق جو ہے، یہ جو DNFB کا جو ایپ کی انسٹالیشن، اس کی آپ کی رجسٹریشن، اس کا اطلاق تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، بلڈرز اور ڈیولپرز پر ہوگا۔
کیونکہ ریئل اسٹیٹ کو ایک سیکٹر کے طور پر FBR نے تسلیم کر لیا ہے، حکومت نے تسلیم کر لیا ہے۔ چونکہ اب آپ ایک باقاعدہ سیکٹر کی شکل اختیار کر گئے ہیں تو اب آپ کے اوپر ان سب چیزوں پر عمل درآمد کرنا آپ پر لازم ہے۔ ویورز، یہ ہم نے ویڈیو آپ کی معلومات کے لیے آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو تو آپ اس پہ فوری طور پر عمل درآمد شروع کریں۔ جو لوگ اس پروفیشن میں انوالو ہیں یا اس پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہیں، اگر پھر بھی ہمارے کسی حضرات کو یا ہمارے ویورز کو اگر اس کی پراپر طور پہ اس کی سمجھ نہ آئی ہو تو ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے ایز ارلی ایز پاسبل آپ کے سوال کا جواب ہم آپ کو دے سکیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر واٹس ایپ نمبر پر ہم سے کوئی لیگل آپ ہم سے کیوری کرتے ہیں تو ایز پر آفس پالیسی آپ کو اس کی جو کنسلٹیشن فی ہے وہ آپ پہ پے کرنا آپ کو لازم ہوگی۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم مزید بہت ساری ایسی معلوماتی ویڈیوز اس میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کر رہے ہیں جس سے یقیناً آپ اس سے پہلے آپ اسے آگاہ نہیں ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو قوانین ہیں ان سے آپ آگاہی حاصل کریں تاکہ آپ پیسفل ماحول میں آپ اپنے بزنس کو کنٹینیو کر سکیں اور اپنی ٹیکس ریٹرنز کو بھی مقررہ مدت میں فائل کر سکیں۔ یہاں پہ اس ویڈیو کے وساطت سے آپ کو ایک دفعہ پھر میں بتاتا چلوں کہ 30 سپتمبر 2021 انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آخری تاریخ ہے۔ جن حضرات نے ابھی تک اپنی ریٹرن فائل نہیں کی وہ اپنے کنسلٹنٹ سے، اپنے لائر سے یا جن سے بھی وہ ریٹرن اپنی فائل کرواتے ہیں ان کو اپنے ڈاکومنٹس متعلقہ جو ہے ان کو پرووائڈ کریں، بینک سٹیٹمنٹس وغیرہ پرووائڈ کریں، یا جو ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں آپ سے آپ ان کو ود ان ٹائم پرووائڈ کریں تاکہ آپ کی وہ انکم ٹیکس کی جو ریٹرن ہے ود ان ڈیو ٹائم فائل کر سکیں، اور آپ فائلر کا سٹیٹس تاکہ آپ کا مینٹین رہے، اور جو بینگ اے فائلر آپ کو فیسلٹیز آپ کو حاصل ہیں آپ ان کو انجوائے کرتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے، اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے جاننے والوں کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس کو بروقت اس پہ عمل درآمد کر کے اس پر اپنا بزنس کو اس کو پیسفلی طور پر کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔